بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا باتھ روم میں کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ باتھ روم میں بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، بہت ساری خواتین عورتیں باتھ روم میں وضو کرتے ہیں، تو وضو باتھ روم میں کرنے سے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ویسنگ وغیرہ میں کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، تو کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیے، وضو کے کچھ کرائیٹیریا ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جن کے ادا ہونے سے وضو ہوتا ہے، جن کے ادا ہونے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر وضو میں ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں کون کون سی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس کنڈیشن میں ہمارا وضو کرنا جائز ہے اور ہو جائے گا، اور کس کنڈیشن میں ہم کتنا بھی وضو کر لے لیکن ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا۔ ہر چیز کے، ہر فرض کے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چاہے آپ غسل کر رہے ہو یا آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں ان میں ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، جن جن کاموں کا، جن افعال کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جن کو فرض کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، چاہے آپ نفلی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھے، مستحب پڑھے، عید پڑھے، کوئی بھی آپ نماز پڑھے، لیکن نماز کے اندر کی کچھ چیزیں فرض ہے جن کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ادا نہیں ہوگا تو آپ کتنی بھی لمبی نماز پڑھ لے آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح کے غسل کی کچھ چیزیں ہیں، اسی طرح وضو کی کچھ چیزیں ہیں، تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ 4 کام آپ وضو میں کر لے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اور ان 4 کاموں کی رعایت اگر آپ نے نہیں کی، یہ 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی چھوڑ دیا یا کسی ایک کام میں ذرا سی بھی کمی ہو گئی تو پھر آپ کا پوری طرح سے وضو نہیں ہوگا، آپ کتنا بھی وضو کر لے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور پھر آپ کی نماز بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لے کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو وضو میں امپورٹنٹ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ پہلا، وضو کے اندر کا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی انسان کی گھنی داڑھی ہے تو اس میں اچھی طرح سے اندر تک پانی پہنچائے تاکہ وہ داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ سکے، کیونکہ یہاں پر داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طرح سے دھونا۔ بعض لوگ وہ کیا کرتے ہیں، لوٹے سے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوٹے سے پانی ڈالتے ہیں، اگر اس کو رگڑ کے مل کے ساتھ آپ نے نہیں کیا تو جہاں پہ سوکھی جگہ رہتی ہے پھر وہاں پہ پانی پہنچتا نہیں، اس لیے آپ پوری طرح سے اچھی طرح سے اپنے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ کو اور لیفٹ سے رائٹ ہینڈ کو اچھی طرح سے پہلے مسل لے پورے ہاتھ کو، تاکہ پانی پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جب آپ پانی ڈالیں تو دوسرا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، جس سے آپ کی کوہنی پوری بھیگ جائے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، یعنی کہ آپ کا جو سر کا پورا حصہ ہے، پورا حصہ، اس میں اس پورے سر کے آپ 4 حصے کر لے، 4 حصے کے ایک حصہ، یہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہی ہو گئے، تو اب ان میں سے جو ایک حصہ بچ رہا ہے، چوتھائی حصہ، وہ ہوا تو چوتھائی حصہ، اس کا وضو میں چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ پورے حصے کا مسح کر لیں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، پھر سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ بہرحال چوتھائی حصہ کم از کم سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ جو ٹخنے ہوتے ہیں وہ ٹخنے بھی پوری طرح سے آپ کے بھیگنے چاہیے، تلوا بھی آپ کا پوری طرح سے بھیگنا چاہیے، انگلیوں کے اندر بھی اچھی طرح سے پانی آپ کا پہنچنا چاہیے اور وہ حصہ بھیگنا چاہیے۔ اگر ان 4 کاموں میں سے 4 فرائض میں ایک چیز بھی آپ نے ترک کر دی تو آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم کس طرح سے وضو کریں۔ دیکھیے، کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف اولیٰ ہے، تو اس لیے آپ تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کریں، اور پھر مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر آپ وضو کریں۔
بہتر یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رعایت آپ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ 4 فرض جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ جس حالت میں بھی ادا ہو جائے آپ کا وضو ہو جائے گا، کہ آپ کھڑے ہو کے کرے، بیٹھ کے کرے، لیٹ کے کرے، کسی بھی طرح سے آپ نے ان 4 فرضوں کو ادا کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ لیکن افضل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم جب وضو کر رہے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کی جگہ جگہ پر تاکید آئی ہے کہ خشوع اور خضوع سے وضو کیا جائے۔ اب کھڑے ہو کر وضو کرنا چاہ رہا ہے تو وضو کر سکتا ہے، اس کا وضو جائز ہے، مانا جائے گا، ہو جائے گا۔ باتھ روم میں بھی اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہ رہا ہے تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اونچی پٹڑی وغیرہ رکھ لے، کیونکہ باتھ روم میں جب انسان اسی طرح سے بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں بعض مرتبہ لوٹے میں آتی ہے، زمین سے آ کر یا چہرے پہ آتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال اگر وہاں ویسنگ ہی لگی ہوئی ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، وضو آپ کا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مکمل اس کے سنتوں اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے آپ وضو کریں تو اس پر آپ کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔